بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو کی کوالٹی آپ کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن اس کا کانٹینٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر پڑھا لکھا شخص جو جاب کی تلاش میں ہوتا ہے اسے انٹرویو کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور جو کچھ میں نے دیگر لوگوں سے سیکھا اس کی بنیاد پر آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انٹرویو میں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، اپنی ایک ایسی سٹوری شیئر کروں گا انشاءاللہ جس سے سن کر آپ موٹیویٹ ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آنے والی مفید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو بر وقت ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، انٹرویو کی ٹپس دینے والے اکثر انٹرویو روم سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی تیاری اس سے بہت پہلے آپ کو سٹارٹ کر لینی چاہیے۔ جب بھی آپ کسی جاب کے لیے کوئی آپ ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں، یا کوئی ایسی جاب ہے جس کے لیے آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے مرحلے سے نہیں گزرنا، آپ کو ڈائریکٹ انٹرویو کے لیے کال آنی ہے، تو اس وقت آپ کی تیاری سٹارٹ ہو جانی چاہیے، اور وہ تیاری دو مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کی فزیکل اپیرنس کے حوالے سے تیاری، اور دوسری آپ کی لرننگ۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں لرننگ پروسیس کی، کہ آپ کو اس حوالے سے کیا کچھ تیار کرنا چاہیے۔ تو دوستو، انٹرویور آپ سے کچھ اور پوچھے نہ پوچھے، اس نے آپ سے آپ کا انٹروڈکشن لینا ہی لینا ہے۔ تو انٹروڈکشن کی تیاری آپ کو پراپر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرویور جو ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن کیوں لے رہا ہے؟ کیا اسے آپ سے کوئی رشتہ داری کرنی ہے، یا اس کا پرپس یہ ہے کہ اس کا کوئی فرینڈ نہیں ہے تو وہ آپ سے انٹروڈکشن لے کے آپ سے کوئی فرینڈشپ کرنا چاہ رہا ہے؟ نو، دیر از نو سچ پرپس۔ انٹرویور آپ سے آپ کا انٹروڈکشن اس لیے لے رہا ہے کہ وہ جس آرگنائزیشن کے لیے ہائرنگ کر رہا ہے، وہ آپ کے انٹروڈکشن سے آپ کو یہ جانے گا کہ آپ اس کے معیار پر، اس آرگنائزیشن کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اب آپ کا نیکسٹ کوسچن یہ ہوگا کہ ہم انٹروڈکشن میں تیار کیا کریں، کیا تیاری کریں، کیا ہمیں ہمارے انٹروڈکشن میں شامل ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کا انٹروڈکشن بریف ہونا چاہیے بٹ کمپریہنسو ہونا چاہیے۔ 1 سے 2 منٹ کا انٹروڈکشن آپ لکھ کر تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اور اس کی بار بار آپ نے ریہرسل کرنی ہی کرنی ہے۔ اس انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا نام، اپنی لیٹسٹ ڈگری، جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے وہ ڈگری حاصل کی ہے اس کا نام، اگر آپ کی کوئی ڈسٹنکشنز وغیرہ ہیں، جیسے آپ نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہے یا کوئی اور آپ کی اس طرح کی اچیومنٹ ہے، تو وہ آپ ضرور اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیجر ٹائم میں کیا کرتے ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے۔ اور آپ کا اگر کوئی جاب ایکسپیرینس ہے تو آپ نے وہ بیان کرنا ہے کہ میں نے یہ جاب کی، اتنا عرصہ کی، اور اس میں آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی، اور کس آرگنائزیشن سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور وہاں پر آپ کی کون کون سی سکلز یوٹیلائزیشن میں آتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے 1 سے 2 منٹ کے اندر تیار کر لینی ہے، یعنی 1 سے 2 منٹ کے اندر آپ اس کو ڈسکرائب کر سکیں، اتنا آپ نے وہ تیار کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ریہرسل کرنی ہے اس کی۔ تو ریہرسل کرنا آج کے دن میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل فون کا سیلفی کیمرہ آن کیجئے، اور سامنے بیٹھ کر آپ یہ امیجن کیجئے کہ انٹرویو لینے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اپنا انٹروڈکشن اس کو کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب ایک دفعہ کریں گے تو اس میں کوئی خامی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گی، آپ دوبارہ سے اس کو وہ سیلفی کیمرہ آن کیجئے، دوبارہ سے اپنی ریکارڈنگ کیجئے، تب آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کون کون سی خامی تھی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی ہابی کے بارے میں یہ جان لیں کہ جو ہابی آپ نے اپنی اس انٹروڈکشن میں بیان کرنی ہے، اس پہ آپ کو گرپ بھی ہونی چاہیے، مطلب آپ کی واقعی وہ ہابی ہو۔ مثال لے لیتے ہیں کہ آپ یہ وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں کہ میری ہابی کرکٹ کھیلنا ہے،
तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, आपको ये ना पता होगा तो आप ये कैसे प्रूव, इंटरव्यूअर पे कैसा तासर जाएगा। या फर्ज किया आप ये अपनी हॉबी बयान करते हैं कि बुक रीडिंग इज माय हॉबी, तो अगर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने लेटेस्ट कौन सी बुक रीड की है, और आप वहां पे फंस जाएं और सोच में पड़ जाएं कि अब मैं क्या इसको जवाब दूं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जो भी हॉबी अपनी बयान करेंगे आपको उसके मतलब मालूमात होनी चाहिए, और वाकई में वो आपकी अगर एक्चुअली हॉबी है तो उसको बयान करें। उसके अलावा जब आपने किसी जॉब का आपका कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में बयान करना है, तो आपने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई नेगेटिव पॉइंट उसमें हाईलाइट नहीं करना, अपनी जॉब के मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट नहीं करना, बल्कि आपने पॉजिटिव इमेज अपना भी देना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी देना है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं जब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि आप इस जॉब को क्विट करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं। आप इस चीज़ को कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें आप पहले से जॉब कर रहे हैं उसे छोड़कर इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं, तो इसको आप अपने इंट्रोडक्शन का हिस्सा बना लीजिए, और ये चीज़ शामिल कर लीजिए कि सर ये जॉब जो है मुझे ज़्यादा चार्मिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है, और इस जॉब में जो मेरी स्किल्स है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मज़ीद इनरिच करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो लिहाजा मैं वो जॉब क्विट करके आपकी इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसके अलावा आपने अपनी जॉब जो गुज़श्ता है उसमें अगर आपकी कोई अचीवमेंट, मसलन आप की कोई आपको बोनस मिला, आपकी कोई प्रमोशन हुई, वो आपकी मतलब स्किल्स की बुनियाद पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा हुआ, तो उसको भी अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर शामिल रखिए। ये चीज़ पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है। अब इस सारे प्रोसेस के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, आपने उसकी रिहर्सल भी बार बार कर ली, और रिहर्सल करते हुए किसी भी हिचकिचाहट का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आप पे क्रिटिसाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका कैरियर जो है वो बनाने में आपकी हेल्प कोई और नहीं कर सकता, वो आपने खुद करनी है। और किस तरीके से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से आपने अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है, ये आपने ही करना है, और इसके लिए किसी शर्म, किसी हिचकिचाहट की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट मरहला आता है, आपने इंटरव्यू के दौरान अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तरतीब दे लें, एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट फाइल, सी थ्रू डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें से आपका वो डॉक्यूमेंट नज़र आए, वो आपने लेनी है। और उसमें आपने तरतीब क्या रखनी है, तरतीब आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आपको सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट लगाना है जो सबसे पहले आपको, जब वो इंटरव्यू के से पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक करे तो वो आपका सामने आए। उसके बाद आपकी जो भी लेटेस्ट डिग्री है वो होनी चाहिए, और इसी तरतीब से आपकी जो उससे पीछे जो जो डिग्रीज हैं वो आपने लगा लेनी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू के जब आपका करीब आ जाए तो आप रिलैक्स हों, आप किसी टेंशन परेशानी का शिकार ना हो कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो रह गया, ये रह गया। किसी किस्म की आपको इस तरह की टेंशन परेशानी से उस वक्त गुजरना ना पड़े, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आपका इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट का मरहला भी तय हुआ, तो इसके बाद नेक्स्ट है ड्रेसिंग। ये भी आप इंटरव्यू से पहले ही डिसाइड कर लीजिए, उस दिन के आने से पहले कि आपने क्या पहनना है। अगर आप जेंट हैं तो मुनासिब रहेगा कि आप पेंट कोट टाई में मलबूस हों, और अगर आप शलवार कमीज में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उसके साथ वेस्ट कोट का इंतज़ाम कीजिए, और अच्छा नज़र आने की कोशिश कीजिए। जो आपके शूज़ हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। इस ये नहीं कि आप टी शर्ट में सोए हुए हैं और उठ के उसी लिए में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप डिसेंट सा ड्रेस और लाइट मेकअप के साथ, और ये तासर जाए कि आप वाकई इस जॉब के लिए सीरियस हैं, और कैजुअल उठ के आप नहीं आगे कि चलें जी जॉब हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई। वो ऐसा तासर इंटरव्यूअर के जहन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, उसे ये लगना चाहिए कि दिस कैंडिडेट इज सीरियस फॉर दिस जॉब। अब ये चीज़ें आपकी तैयार हो गई,
آپ کی ڈریسنگ کا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، ڈاکومنٹ آپ کے ریڈی ہیں، اس کے علاوہ انٹروڈکشن آپ نے جو بیان کرنا وہ آپ کا ریڈی ہے، تو اس کے بعد آتا ہے لرننگ سٹیج، یعنی آپ نے کیا کچھ تیار کرنا ہے، کون سے ٹاپکس آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو انٹرویو سب سے پہلے آپ کو یہ چاہتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی کا آپ حصہ ہیں آپ کو اس کے بارے میں ضرور معلومات ہوں۔ سوسائٹیز کے بارے میں معلومات سے مراد کرنٹ افیئرس۔ مثلا آج کے ٹائم میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہاٹ ایشو کیا ہے، اس وقت رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ تو اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جنگ کس کے درمیان ہو رہی ہے اور اس جنگ میں کون کون فریق ہے اور کیا ان کے درمیان معاملات ہیں، کن ایشوز پر یہ جنگ ہوئی، تو اس سے ایک برا تاثر جاتا ہے۔ آپ کو یہ ساری معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جس سبجیکٹ میں لیٹسٹ ڈگری حاصل کی ہے اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، اپنے سبجیکٹ پہ آپ کو گریپ ہونی چاہیے۔ سپوز آپ نے فزکس میں ماسٹرز کیا ہے اور آپ کو لاز آف موشن ہی کا علم نہیں، یا آپ نے اکنامکس کی ڈگری لی ہے اور آپ ایڈم سمتھ ہی کو نہیں جانتے، یا آپ نے ایم بی اے کیا ہے تو آپ کو کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر کے ڈفرنس کا ہی پتہ نہیں ہے، تو امیجن کیجئے کہ جو انٹرویو لینے والا ہے اس پہ آپ کا کیسا تاثر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ سے متعلق جو آپ کی لیٹسٹ ڈگری ہے اس کے متعلق اس کے جو اہم ترین نکات ہیں یا اہم ترین اس کے ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے۔ سبجیکٹ نالج کے بعد آتا ہے جی جنرل نالج۔ تو جنرل نالج اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئی نو ایوری تھنگ، لیکن آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی میموری میں کچھ نہ کچھ آپ ایڈیشن کر رہے ہوں، تو جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا مواد ہو جنرل نالج کو لے کر بھی۔ لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ آپ کبھی بھی یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ اس حوالے سے میں مکمل طور پر پریپیئر ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ آلریڈی جاب ہولڈر ہیں تو آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں اور اپنی جاب ڈسکرپشن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ انٹرویور آپ سے اس حوالے سے سوال کر سکتا ہے۔ اس سب کے بعد چلتے ہیں انٹرویو ڈے کی طرف۔ تو یاد رکھیے اپنے سر پر کسی بھی چیز کو سوار مت کیجیے۔ انٹرویو والے دن آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، آپ ہر لحاظ سے ریلیکس ہونے چاہیے اور آپ کا مائنڈ فریش ہونا چاہیے۔ نہا دھو کے پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق ریڈی ہو کر کوشش کریں کہ انٹرویو والے مقام پر 1 گھنٹہ پہلے آپ پہنچیں۔ اس سے آپ اس انوائرمنٹ سے مانوس ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرویو سے پہلے جو ڈاکومنٹیشن چیکنگ ہوتی ہے اس پروسیس سے آپ ایزیلی گزر جائیں گے اور آپ بالکل ریلیکس فیل کریں گے۔ ویٹنگ روم میں بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھیے، اپنی باری کا انتظار کیجیے، ذہن پر کسی قسم کا بوجھ نہ آنے دے اور نہ ہی کسی انٹرویو دے کر آنے والے سے سوال پوچھیں کہ اس سے کیا پوچھا گیا ہے۔ جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کے پاس 101 کوسچنز ہوتے ہیں اور یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ سے پہلے والے سے کوسچن پوچھا گیا وہی آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر آپ ایسا کریں گے اور آپ کی ذہنی اٹینشن منتشر ہو جائے گی اور آپ اس وقت جو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی تو آپ کی بہت سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں پہلے ہیں، آپ پہلے سے تیار ہوئے ہیں، وہ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آپ ریلیکس ہو کے اپنی باری کا انتظار کریں، جو تیاری کی ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور ذہن پر کسی قسم کا بوجھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کے مالک نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ This is not the final and last opportunity, just an opportunity، اور زندگی آپ کو ایسی اپورچونٹیز بار بار دیتی رہے گی۔ اب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو کال کیا جاتا ہے تو پورے اعتماد اور پورے اطمینان کے ساتھ انٹرویو روم میں داخل ہوں اور السلام علیکم کہیں، اور آپ کی جو نشست ہوگی وہ جو پینل کا ہیڈ ہوگا اس کے بالکل سامنے ہوگی۔ آپ کو اگر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بیٹھ جائیے، ورنہ انتظار کیجئے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ بیٹھیں، یا آپ اجازت بھی طلب کر سکتے ہیں کہ may I sit sir۔ تو اس کے بعد
इंटरव्यूअर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो फ़र्ज़ किया अगर इंटरव्यूअर ने आपसे ये कहा, फ़र्ज़ किया कहते हैं कि मिस्टर ताहिर इकबाल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अब आप अपना नाम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम ताहिर इकबाल, वो पहले ही इंटरव्यूअर बोल चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर एज़ यू मेंशन आई एम ताहिर इकबाल। इसके बाद आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन उभर रहा होगा कि हमने उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन देना है या इंग्लिश में देना, तो इंट्रोडक्शन आपने पहले से तैयार किया हुआ है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे उर्दू में बात करता है, वो कहता है आप अपना तारुफ कराइए, तो मेरा ये मशवरा है कि आप उसको उर्दू में ही जवाब दीजिए और उर्दू में ही अपना मुकम्मल तारुफ करवाइए। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता, और जिस लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए आप उसी लैंग्वेज में उसका जवाब दीजिए। याद रखिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपने इंट्रोडक्शन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपने इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनाएंगे तो इंटरव्यूअर आपके उस पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट के मुतल्लिक ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछेगा। तो ये आपका कंफर्ट जोन होता है और इसके मतलब जब सवाल आते हैं तो आप फिर उनका जवाब देकर आपके अंदर एतमाद आ जाता है। मसलन मैं आज जो जॉब कर रहा हूँ, तो इस जॉब के लिए जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उस वक्त रिसेंटली मैंने अपना एमएस का रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपने रिसर्च वर्क का जो टॉपिक था उसको डिस्क्राइब किया। तो आई वाज लकी इनफ कि इंटरव्यूअर ने मुझसे उसके मतलब उस टॉपिक से और उस रिसर्च से मतलब 3 से 4 सवालात किए, और मैं चूंकि वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था तो मैंने उसका आसानी से जवाब दिया और इससे मुझ में एतमाद आया एंड आई गॉट दैट जॉब। कोशिश करें कि आप एतमाद के साथ सवालों का जवाब दें और जितना आपसे पूछा जाए उतनी ही डिटेल में जाएं। एक्स्ट्रा डिटेल में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका जो जवाब होता है वो मजीद कई सवालों को जन्म दे सकता है। इसलिए टू द पॉइंट जवाब देने की कोशिश कीजिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द नॉलेज ऑफ इंटरव्यूअर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यूअर आपको किसी मामले में किसी पॉइंट पर फंसा रहा है, तो आप उस की जो ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन उससे डिफर करती है, तो कभी भी उसको ब्लंटली ये ना कहें, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऐसे है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ये चीज़ इस तरह है। याद रखें इंटरव्यूअर आपको नेगेटिव साइड पर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी का जो पॉजिटिव इमेज है उसको बरकरार रखना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो मैं आज जॉब कर रहा हूँ, इसके इंटरव्यू के लिए जब मैं पीएससी के पैनल के सामने पेश हुआ, तो जो चेयरमैन पैनल थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे देखते ही डिसेंट जेंटलमैन, ये पता चलता है कि आप इससे पहले हमारे सामने पेश हो चुके हैं। तो मैंने कहा सर एग्जैक्टली ऐसा ही है, मैं इस पैनल के सामने 2 साल पहले पेश हो चुका हूँ। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जेंटलमैन आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, तो लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं मेरिट को पामाल किया किया होगा, तो आप अदालत में क्यों नहीं गए? इस क्वेश्चन से चेयरमैन साहब का क्या मतलब था? मतलब ये था कि वो मुझे नेगेटिव साइड पे लेकर जाएं। तो मेरा जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव था। मैंने कहा कि सर जो लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए उन्होंने मुझसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया होगा और लाजमी बात है कि आपने मेरिट पे ही सिलेक्शन की होगी। His second question was or remark comment was कि जेंटलमैन आप पहली दफ़ा आए थे तो आपके मार्क्स कम थे, आप इस दफ़ा आए हैं तो आप ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जब तीसरी दफ़ा आएंगे तो इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आप आएंगे। तो मैंने कहा सर डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस दफ़ा मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और मुझे ये यकीन है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। और फ़र्ज़ किया अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो जैसा आपका गुमान है मैं वैसे ही नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आपके सामने आऊँगा। तो उन्होंने मेरे इस जवाब को खासा अप्रिशिएट किया। तो कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें,
اور آپ جس آرگنائزیشن میں پہلے سے جاب کر رہے ہیں، اگر کسی آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہیں تو اس کے متعلق بھی آپ کو انٹرویو میں جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی آپ نے کبھی نیگیٹو کمنٹس پاس نہیں کرنے. آپ کے ساتھ وہاں پہ اگر کوئی پرابلمس ہیں بھی تو یہ لوگ جو انٹرویو لے رہے ہیں یہ اس کو نہیں جانتے، اور آپ خواہ مخواہ اپنا جو ہے نیگیٹو پوائنٹ ان کو مت دیجیے. اگر آپ وہاں پہ اپنی اس کی موجودہ آرگنائزیشن کے کسی ایگزسٹنگ ہیڈ کو یا آپ کا جو مطلب سپروائزر ہے اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں، کچھ بھی الٹا سیدھا بولتے ہیں، تو یہ آپ کا ہی نیگیٹو پوائنٹ ان کے ذہن میں جاتا ہے کہ دس مین از ناٹ سوٹیبل فار ورکنگ ان این آرگنائزیشن. انٹرویو کے اختتام پر جب آپ کو جانے کے لیے کہا جائے تو آپ فارملی ایسا بول سکتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ سر فار providing me an opportunity to express myself in front of you. اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ اس انٹرویو والے روم سے باہر نکلے. دوستو اب لاسٹ میں آپ کو اپنی سٹوری جس کا میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سناؤں گا وہ سناتا ہوں، اور یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہوگی. تو دوستو میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد 4.5 سال تک تقریباً ایک نجی بینک میں جاب کی، اور پھر اس جاب سے جب دل بھر گیا، چاٹ ہو گیا دل، تو وہ جاب چھوڑ کر میں نے ایم ایس کیا. اور اس دوران میں نے بہت ساری جابز کے لیے اپلائی کیا، کافی جگہوں پر میں اپیئر ہوا. تو انہی میں جابز میں سے ایک جاب بی پی ایس 11 کی جونیئر کلرک کی ایک جاب تھی، اور اس میں میری سب ڈویژن کی 15 پوسٹ تھیں. تو سب ڈویژن میں 15 پوسٹ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں یہ جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں نے اپلائی کیا اور اس کا ریٹن ٹیسٹ دیا، بہت اچھا ٹیسٹ دیا، اور میں پورا اعتماد تھا کہ یہ جاب میری ہونی ہی ہونی ہے. لیکن وہاں پر ٹیمپرنگ کی گئی، اور مجھے جو کمپیوٹر سیکشن کا جو ٹیسٹ ہوا جس میں صرف ہم سے ایک اپنا نام ٹائپ کروایا گیا تھا، اس میں مجھے 15 میں سے صرف 3 مارکس دے کر جہاں میں میرٹ میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا تھا تو میں 17ویں نمبر پر چلا گیا. تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا معاملہ ہو تو انسان دل برداشتہ ہوتا ہے، مگر یہ انسان کی حامی ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے اس سے بہت بہتر لکھا ہوتا ہے. تو ایسا ہی میرے اس کیس میں ہوا کہ اس جو جاب کے لیے مجھے ریجیکٹ کیا گیا، اس سے جو گریڈ 11 بی پی ایس 11 کی جاب تھی، جونیئر کلرک کی جاب تھی، اس کی بجائے ٹھیک 2 ماہ کے اندر میں نے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بی پی ایس 17 کی جاب کے لیے کوالیفائی کر لیا. تو اس سٹوری کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی چیز کی چاہت کرتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی بہت ہمارے لیے تو شاید اس وقت وہ بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کر لکھا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی اپرچونٹی کے ضائع ہونے پر آپ نے مایوس نہیں ہونا، مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دینا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اور آپ ہمیشہ ٹرائی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. انسان کے بس میں یہی ہے کہ وہ کوشش کرے، باقی جو صلہ ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ ہماری چاہتوں سے بڑھ کر جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ آیا ہوگا، اور آپ اپنے انٹرویو کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.